اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان لے کر آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب عالی، آج ہم دل کی اس بیماری کے تعلق سے بات کریں گے، اس روحانی بیماری کے حوالے سے بات کریں گے جو ہمیں معاشرے میں عام نظر آتی ہے۔ یعنی جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا دل کی بیماریوں کی، یہ جو دل کی بیماری ہے یہ ہماری عبادتوں میں بھی خلل پیدا کرتی ہے، ہمارے تعلقات کو جو ہے نقصان پہنچاتی ہے، ہمارے رشتوں میں دراڑیں پیدا کرتی ہے، ہمیں اندر سے مار دیتی ہے اور ہمارے ضمیر کو در حقیقت مردہ کر دیتی ہے۔ یعنی ہم بات کر رہے ہیں حسد کے حوالے سے، اور حسد کے جو نقصانات ہیں نا وہ حسد کرنے جس سے کیا جائے اس کو تو پہنچتے ہیں، حسد کرنے والے کو بھی پہنچتے ہیں۔ اس کا شر اس قدر شدید ہوتا ہے کہ وہ یقینی طور پر جس طرح ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی کو دیکھتے ہیں، اور حسد کیا ہے، سب سے پہلے جو ایک نشانی ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے، اگر ہم اپنی کیفیت کو ٹٹولیں، حسد کرنے والے کی جو کیفیت ہوا کرتی ہے نا، وہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر وہ اندر سے یہ دعا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یعنی وہ نعمت طلب کرتا ہے کہ وہ مجھے ملے یا نہ ملے، بس حسد کی اتنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے کہ بس وہ دعا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس شخص سے چھن جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا کیسے تدارک کیا جائے؟ دین اسلام اس تعلق سے ہمارے کیا تعلیمات ہمیں عطا فرماتا ہے، ہمیں کس طرح اس سے نمٹنا ہے؟ اگر یہ جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، یہ منفی خیال ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہمیں اس سے کیسے نمٹنا ہے، آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود مہمان شخصیات جو ہمیں تعلیم فرمائیں گی اس تعلق سے، جناب آپ کی میری ہر دل عزیز شخصیت، آپ اور ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپا؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپا میری بہت پہچان۔ شکریہ زینب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے زرمینہ ناصر خاکپی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں زرمینہ آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ میری پہچان میں آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، حسد کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اس تعلق سے۔ سب سے پہلے تو ہماری بہنوں کو یہی ابتداءً آپ بتائیے گا حسد کی تعریف اور حسد کی جو مذمت ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کے معنی ہے دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلنا اور ان کا برا چاہنا۔ حسد کرنے والا چاہتا ہے کہ لوگ خوشحال نہ رہیں، بدحالی کی زندگی گزاریں، اور حسد کرنے والے کو حاسد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جو انسان کے فضائل اور محاسن کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ صحیح۔ حسد کرنے والا دوسروں کی علم و فضل، عزت و شہرت، مال و دولت، دینی اور دنیاوی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے عطا فرمائی ہیں، اسے دیکھ کر جلتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ لوگ زوال کا شکار ہو جائیں، یہ نعمتیں ان سے چھن جائیں، یہ پستی کی طرف چلے جائیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یعنی زینب صاحبہ، یہ اتنی بری بیماری ہے کہ قرآن پاک میں تاکید کی جا رہی ہے کہ حسد کرنے والے کے شر سے بچو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حسد کرنے والے کی بدی سے بچو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، یہ تمہارے اخلاق کے لیے، ایمان کے لیے، اعمال کے لیے، وہ جو نیکیاں تم جمع کرتے ہو ان سب کے لیے بہت مہلک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، ایک حرام مال کھانے والا، دوسرا وہ شخص جو غیبت کرتا ہے،
तीसरा वो शख्स जो लोगों से हसद रखता है। अल्लाह नबी अकबर। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की नेमतों पर हसद रखते हैं। तो साहबा कराम ने कहा, या रसूलल्लाह ये कौन लोग हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने इल्म फजल से, अपनी मोहब्बत से, अपनी रहमत से इन्हें नेमतें अता फरमाई हैं, तो उनको देखकर ये लोग हसद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोगों एक दूसरे से बुग़्ज़ और कीना ना रखो, एक दूसरे से हसद ना करो, आपस में भाई भाई बन के रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद करने वाले की 3 निशानियां हैं। जब वो मुंह पर आता है तो चापलूसी करता है, पीठ पीछे जाता है तो गीबत करता है, और फिर जब उस पर जब कोई मुसीबत आती है तो देखकर उन्हें खुश होता हैगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता मौजूद है जो लोगों के आमाल लिखता है, और ये आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और जब ये आमाल 5वें आसमान तक पहुँचते हैं तो 5वें आसमान का फरिश्ता कहता है कि ये आमाल अमल करने वाले के मुंह पर दे मारो, क्योंकि ये अल्लाह की नेमतें, अल्लाह ने अपनी नेमतें जिनको अता की हैं उनसे ये हसद करता है, और मेरे रब का हुक्म है कि ये मेरी तक़सीम पर राज़ी नहीं था, इसलिए नेमतें इसको वापस कर दो, यहाँ से चला जाए। देखिए, हमें एक दूसरे से हसद नहीं करना चाहिए। अगर हमारे किसी भाई को कोई नेमत मिल रही है, इज़्ज़त, तौक़ीर, मर्तबा जो भी मिल रहा है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह की अता करदा हैं। जब उनकी हम खुशी में खुश होंगे तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, और माशरे में बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, माशरे में अच्छाइयाँ पैदा होंगी, और हमारी नेकियों में भी इजाफा होगा। बेशक बेशक। और हासिद जो है ना, सबसे ज़्यादा नाशुक्री करता है, यानी उसके पास जो नेमत है उसका इदराकी नहीं, यानी वो क्योंकि वो दूसरों की नेमतों को देख रहा है, दूसरों की चीज़ों को इतना ज़्यादा वो फोकस होता है कि अपने पास जो नेमतें हैं उस पर वो शुक्र ही नहीं अदा करता, तो वो नाशुक्रा हो जाता है। अल्लाह की तक़सीम पर सवाल उठाता है कि मेरे पास ये क्यों नहीं, मेरे पास ये क्यों नहीं, फ़लाँ के पास इतना है, फ़लाँ के पास इतना, अल्लाह अकबर। तो वो नाशुक्री उसके अंदर पैदा हो जाती है। ज़रमीना, आप बताइएगा हसद की हकीकत के हवाले से, मैं चाहूँगी कि इस पर रोशनी डालिएगा और इसके मरातिब, इस पर भी रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक अगेन बहुत ज़्यादा अहम मौजू है, जो फ़ी ज़माना हमारे माशरे में ये एक ऐसा मोहलिक रूहानी मर्ज़ है हसद, जो हमारे माशरे में बहुत आम दिखाई देता है। आप घरों के अंदर देखें, इदारों के अंदर देखें, प्रोफेशनल जेलसी कॉमन दिखाई देती है, रिलेटिव्स के साथ देखें, दोस्त का हासिद नज़र आता है। तो फ़ी ज़माना इस टॉपिक के हवाले से बात करना और फिर इसके सद्देबाब के हवाले से जान लेना भी ज़रूरी है कि अगर हमारे अंदर है, हम इसके मरातिब के हवाले से जब क्वेश्चन करते हैं तो डेफिनेटली हम ये एक्चुअली जानना चाहते हैं कि ये किस दर्जे का होता है, इसकी इब्तिदा कहाँ से होती है, इंतहा कहाँ तक जाती है, हम किस दर्जे पर खड़े हैं, और फिर अपने आप को संवारने की और अच्छा इंसान बनाने की डेफिनेटली कोशिश करते हैं। अब हसद एक ऐसी कल्बी कैफियत का नाम है जो किसी की दूसरे की खुशी में खुश देखकर, उसको उसकी नेमत को देखकर इंसान मगमूम हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो दिल से खुश नहीं होता, और ये उसके ईमान की कमज़ोरी की भी अलामत है। यानी कोई भी साहिब नेमत इंसान है, साहिब माल है, साहिब हुस्न जमाल है, साहिब इल्म है, साहिब जाहो मनसब है, साहिब बसीरत है, या कोई भी नेमत जो अल्लाह ने अपने फजल से उसको अता की है, उस पर इंसान जालिस हो जाए, मगमूम हो जाए, उसके ज़वाले नेमत की तमन्ना करे, तो इसी को तो हसद कहा जाता है। जैसे कुरान पाक की आयत की रोशनी में उसका मफहूम है कि क्या वो उस फजल पर उन लोगों से हसद करते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको अता किया है, और इसके इतने नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं कि इंसान इबादत की लज्जत से महरूम हो जाता है। उसके पास जितनी फजीलतें, जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने उसको अता की हुई हैं, उससे वो गाफिल नजर आता है। नाशुक्री जब बढ़ती चली जाती है तो बेबरकतियाँ खुद ब खुद उसका मुकद्दर होती चली जाती हैं। अब इसके मरातिब के हवाले से जान लेना ज़रूरी है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसा होता है, किस कमज़ोर दर्जे का या शदीद दर्जे का होता है। उलमाए कराम ने तकरीबन इसकी 4 इसके फेजेस हमें बताए हैं, इसके मरातिब से हमें आगाह किया है कि हसद का जो सबसे ख़तरनाक और शदीद तरीन मैं समझती हूँ वो ये होता है कि इंसान किसी की नेमत को देखकर उसके ज़वाले नेमत की तमन्ना करे कि चाहे मुझे ये फ़ायदा मिले या ना मिले, मुझे ये नेमत मिले या ना मिले, मगर उससे छिन जाए। फिर इसका एक और मर्तबा या इसका एक और फेज़ ये होता है कि इंसान चाहता है इससे छिन जाए
اور مجھے مل جائے، یعنی مجھے مل جائے لیکن اس کے پاس فائدہ ہونا آپ کو گوارا نہیں ہے، آپ سے برداشت نہیں ہے، یہ بھی کتنی شدید ترین اس کی قسم ہے۔ پھر نیکسٹ یہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس سے یہ نعمت ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے، یا اس طرح کے وساوس جو آتے ہیں نا، وساوس آنا اٹس اے نیچرل تھنگ، لیکن جب تک آپ اس کو زبان پر یا عمل میں نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور انسان کانسٹنٹلی دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ چوتھی جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ غبط کی ہوتی ہے، یا رشک جس کو کہا جاتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما، اس کو بھی نصیب فرما اور مجھے بھی عطا فرما۔ دیکھیے جائز ہے، بٹ وی شوڈ نو کہ دنیا کے معاملات کے اندر ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، اور دینی معاملات میں، نیکیوں کے معاملات میں، استقامت دین کے اعتبار سے ہمیں اپنے اوپر والوں کو دیکھنا ہے کہ ہمیں بھی ان جیسا بننا ہے، اچھا مسلمان بننے کی ڈیفینیٹلی کوشش کرنی ہے۔ اب حسد کے اتنے نقصانات ہیں، جیسے حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے جانا کہ حسد سے بچنے کا، غیبت سے بچنے کا، بغض سے بچنے کا درس دیا گیا، یعنی دین اسلام ہمیں جوڑے رکھنا چاہتا ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جب کسی نے دریافت کیا کہ حاسد کون شخص ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا جو اللہ کی تقسیم پر معترض ہوتا ہے، اسے اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے نا، وہ خوش نہیں ہوتا، وہ اپنی فضیلتیں، نعمتیں ان کا ادراک نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، شکر ادا نہیں کرتا ڈیفینیٹلی۔ تو حسد کے بے حد نقصانات ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ راکھ کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اکارڈنگ کہ حسد کو ایلوا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایلوا کی اپنی میڈیسنل پراپرٹیز ہیں، کڑوے درخت کا رس ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں، لیکن جب اس کو شہد کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے تو وہ شدید کڑوا اور یہ شدید میٹھا، تو یہ اس کو بھی، اس کی پراپرٹیز کو بھی خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ حسد ایلوا سے اس طرح سے تشبیہ دی گئی کہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے پچھلی امتوں کی کاٹ دینے والی بیماری قرار دیا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بڑی اور مقدس راتیں، جیسے فار ایگزامپل ماہ شعبان المعظم کی رات شب برات، جس میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ یا ان کے برابر انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے انسانوں کو، لیکن اس میں بھی فرمایا گیا مفہوم ہے کہ بغض و حسد کرنے والوں کو چھوڑ دو جب تک کہ وہ بغض و حسد کو نہ چھوڑ دے۔ پھر صوفیاء کہتے ہیں کفر از در طریقت ما کینہ داشتن، کہ ہماری طریقت میں کینہ رکھنا کفر ہے اور اس کو صبر کی تلوار سے ذبح کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ غیر ضروری باتوں سے، غیر ضروری سوچوں سے، غیر ضروری لوگوں سے خود کو ہمیشہ دور رکھتے ہیں۔ ان کی نظر اپنے مشن پر، اپنے موٹیو پر ہوتی ہے، اپنی یکسوئی پر ہوتی ہے، اپنی عبادت پر ہوتی ہے، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی پر ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ تو بے شک رنج اچھا ہے نہ ملال اچھا ہے، رب جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسد کے نقصانات کے تعلق سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ مہمان شخصیات ہماری آج کی بزم میں رونق افروز ہیں، ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہی بتائیے گا، جس طرح ہم حسد کی بار بار بات کر رہے ہیں، اور آپ حقیقتاً ہم اس بات کو اگر سوچیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ حسد جو ہے وہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، جیسے سوکھی لکڑی جل جل کر ایک دم خاک اور کوئلہ ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کو اندر سے کالا سیاہ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بچنا ہے اس چیز سے۔ اب آپ کی جانب آؤں گی، وجوہات پر بات کر لیتے ہیں۔ حسد کی وجوہات بتائیے گا اور اس کے اسباب بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ۔ دیکھیے جناب صاحبہ، حسد کی بہت سی وجوہات اور اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ سب سے پہلا اس کا سبب یہ کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا، عقائد کی کمزوری، ایمان کی کمزوری، غرور تکبر کرنا، ناشکرا پن کرنا، دوسروں سے موازنہ کرنا، بری صحبت، برا ماحول، دنیا پرستی اور آخرت سے دوری۔ حسد کی سیڑھی دنیا پرستی، غرور تکبر پر مبنی ہے، مگر اس سے بچنے کا راستہ توکل، قناعت، حسن ظن اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے اور جو لوگ اپنے دل میں بغض، کینہ، حسد رکھتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ناکام ہو جائیں، ان کی ناکامی پر وہ خوش ہوتے ہیں، ان سے یہ نعمتیں چھن جائیں، یہ سب ہمیں مل جائیں، وہ زوال پذیر ہو جائیں اور ہم ترقی کر لیں۔ لیکن ایک مطلب ہے کہ انسان کو ذہن میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں تو اللہ کی عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے بے حساب عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ پھر دیکھیے کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں زینب صاحبہ رو
रोब जमाने की आदत होती है। वो चाहते हैं कि हम दूसरे को दबा के रखें, हम सुपर बने रहें। ऐसा शख्स लोगों को अपनी बातों की तरफ माइल करता है। जब दूसरा शख्स सामने वाला उसके कहे में नहीं आता, उसकी बातों से मरूब नहीं होता, उसकी शख्सियत से मरूब नहीं होता, तो देखिए ना, फिर उसके तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करता है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है, मनफी बातें करता रहता है। फिर यहाँ इस फोरम से कहूँगी, देखिए ओहदे, मरातिब और मनसब आर्जी होते हैं, किसी के पास दायमी नहीं होते। जिन लोगों के पास ओहदे, मरातिब, मनसब होते हैं, तो वो इतने हविस का शिकार हो जाते हैं, चाहते हैं कि हमारे पास ये ओहदे ताहयात रहें, ये किसी के पास ना जाएं। और जब उनसे छीनने का वक्त आता है तो तकरीबी कार्रवाइयाँ करने लगते हैं, नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उनकी इज्जत, दौलत, माल, औलाद, सबको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, तामीरी सोच नहीं रखते, तकरीबी सोच रखते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कीना और बुग़्ज़ रखने वाला दीनदार नहीं होता, ऐब जोई करने वाला जो है वो इबादत गुजार नहीं होता, और हसद करने वाला जो है मोहब्बत खुदाबंदी से महरूम रहता है। देखिए, जब यमन के बादशाह अबरहा ने खाने काबा की इज़्ज़त, तौक़ीर और मर्तबा देखा, तो उसने कहा कि एक ऐसा घर मैं भी तामीर करूँ, लोग हज के लिए वहाँ ना जाएं, मेरे जो बनाए हुए घर पर आएँ। तो उसने एक घर तामीर करना चाहा, लेकिन जब हज का वक्त आया तो लोग असली खाना काबा में गए। इसी के ज़ैनब साहिबा, खाना काबा उस परवरदिगार आलम का घर है जो सारी कायनात का मालिक है। तो उसके दिल में इतनी हसद, जलन पैदा हुई कि उसने दिल में इरादा किया कि खाना काबा को नाउज़ुबिल्लाह मंधम कर दिया जाए। तो देखिए, वो अपनी फ़ौज और हाथियों को लेकर गया, और जैसे ही वो वादी महशर के पास पहुंचा तो अल्लाह ताला ने अबाबीलों के गोलों को भेजा, और उनके मुंह में कंकरियां थीं, वो जो उन पर बरसाई गई, तो ना वो फ़ौज रही, ना वो हाथी रहे। और हमें ये ताकीद की गई है कि जब हम वादी महशर के पास से गुजरें तो जल्दी गुजरें, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ था। कहने की बात ये हैगी कि इज़्ज़त, तौक़ीर, मर्तबा, मनसब, ये सब मेरे रब के अता करता है। जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है रिस्क में फरावानी अता करता है, जिसे चाहता है रिस्क में तंगी अता कर देता है। तो हमें अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी रहना चाहिए। जब हम अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी रहेंगे, हम अपने अक़ाइद को कमज़ोर नहीं करेंगे, तो यकीनन हम अपने हसद हमारे दिल में नहीं आएगा कि नहीं, मेरे रब की मर्ज़ी, जिसको जो चाहे दे, मैं तो उसकी खुशी में खुश हूँ। तो हमें दूसरों की खुशी को देखकर जलना नहीं चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए। कुरान और हदीस में इसकी सख्त मज़म्मत आई है, इससे बचने की ताकीद आई है। और सिर्फ इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि हासिद जलन की आग में यूं ही जला करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो तमाम इज्जत, तौक़ीर, मर्तबा मेरे रब का अता करता है, उसकी तक़सीम और उसकी रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, वो पाक परवरदिगार आलम है। अब जनाब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना, अब ये जो हासिद है ना, मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि जो मनफी ख़यालात रखने वाले, जो हसद करने वाले हैं, ये नेगेटिव चीज़ों में जितना काम करते हैं, अगर वो अपने ऊपर इतना काम करें तो वो खुद ब खुद कामयाब हो जाए। तो वो किसी को पीछे धकेलने में इतने मगन होते हैं कि वो अपनी सलाहियतों को जंग लगा देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, वो अपने आप को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ज़रमीना, आपसे मेरा ये सवाल है कि किन लोगों से बहुत ज़्यादा हसद किया जाता है? तो हम जानते हैं जो लोग, आप बताइएगा। और क्या महसूद को हासिद के जो हसद से नुकसान पहुँचता है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत से लोगों से हसद किया जाता है। हर साहिब नेमत इंसान से ऑब्वियसली हसद किया जाता है। फिर जो लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे क्लोज वंस होते हैं, जिनके साथ हमारे मफादात का कहीं ना कहीं टकराव होता है, उनके साथ हसद किया जाता है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी अभी बात के दौरान कि अजनबी अफराद भी कहीं ना कहीं अप टू सम एक्सटेंट इसमें मुलविस होते हैं। फॉर एग्जांपल, गर्मी का मौसम है, एक शख्स साइकिल पर जा रहा है तो वो देखेगा बस वाले को, और वो बस में जो पैसेंजर जा रहा है कहेगा मेरे पास भी ये डिग्री है भाई, ये तो बस में जा रहा है और मुझे साइकिल का सफ़र करना पड़ रहा है। अगर बस वाला है तो वो मोटरसाइकिल वाले को देखा, मोटरसाइकिल वाला है तो वो कार वाले को देखेगा, एंड सो ऑन। लेकिन मफादात का जिनके साथ टकराव होता है, फॉर एग्जाम्पल जो बहन भाई होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, आजकल बहनें बहनों की ही हासिद निकलती हैं, हमने देखा है सोसाइटी में। फिर दोस्त अहबाब होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारी नज़र के दायरे में होते हैं, और इंसान उनसे मुकाबले की फ़िज़ा कायम करना चाहता है, कंपटीशन रखता है कि मेरे पास ये है
اس کے پاس اس کو یہ ملا مجھے کیوں نہیں ملا, میں بھی تو اتنا کیپیبل ہوں, میرے پاس بھی تو یہ ڈگری ہے فار ایگزامپل اینڈ سو آن. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ دوستیں بھی دوستوں کی حاسد نکلتی ہیں. ہم مرتبہ لوگ ہوتے ہیں یا ہم ایج لوگ ہوتے ہیں, ورک پلیس پہ کرتے ہیں, ورک پلیس پہ پروفیشنل جیلسی کامن دکھائی دیتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ فرینڈس کیسے کرتی ہیں, کہ میں نے سوسائٹی کے اندر باقاعدہ آبزرو کیا کہ دونوں دوستوں کے پاس ایک جیسی ڈگری ہے, دونوں کی سیم ایج ہے, دونوں کی سیم ایج میں شادی ہوئی, بچے ہوئے. اب ایک دوست آگے نکل گئی اپنی زندگی میں, اس نے اپنی صلاحیتوں کو, کیپیبلٹیز کو بروئے کار لایا, ٹھیک ہے, اور وہ آگے نکل گئی. اب دوسری اس کے ساتھ حسد کی فضا قائم کرنا شروع ہو گئی, اس کی حاسد بن جاتی ہیں, جیلسی رکھتی ہیں. اسی طرح سے وہ لوگ جن کے ساتھ کمپٹیشن کے لیے فار ایگزامپل شادی ہے, رزق کے معاملات ہیں, اولاد ہے, کسی کی کہیں روحانی نسبت ہے, یہ بھی دیکھا گیا, ان سے بھی لوگ حسد کرتے ہیں. اور پھر ایسے لوگ جو صاحب تقویٰ ہوتے ہیں, صاحب علم ہوتے ہیں, اچھا بولتے ہیں, کسی نے اچھی اسپیچ کر دی, اچھا میسج لوگوں تک پہنچا دیا کسی محفل کے اندر, تو ان لوگوں سے بھی حسد کیا جاتا ہے. تو ہر تمام صاحب نعمت جو لوگ افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ڈیفینیٹلی ان سے حسد کیا جاتا ہے. لیکن حسد کے نقصانات کو مد نظر رکھنا چاہیے. بہت پیاری حدیث کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے, ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 3 بار ان کو جنت کی بشارت دی. ان کے چہرہ انور پر اس وقت وضو کے آثار موجود تھے ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں کہ ان کے روز و شب کا میں جائزہ لوں کہ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے, کیا اعمال یہ خاص بجا لاتے ہیں جن کو میں بھی بجا لوں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے. جب وہ جاتے ہیں ان کے شب و روز کا جائزہ لے کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی وہی عبادات کر رہے ہیں, میں بھی یہی کرتا ہوں, واپس جانے لگتے ہیں. تو حضرت جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پکارتے ہیں اور ان کو فرماتے ہیں کہ میرے اندر یہ تھوڑی سی خصوصیت ہے کہ میں کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا, بغض نہیں رکھتا, حسد نہیں رکھتا. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہی دل تو ہم سب سے چاہتا ہے کہ جو پاک ہو, مزکہ ہو, مصفہ ہو, ان تمام نیگیٹیوٹیز سے مبرہ ہو. تو حسد جو محسود, آپ نے ایک اور کوشچن کیا تھا کہ محسود کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں, آپ کے سوال کا ایک اور حصہ دیکھیں. اس کی جو حاسد ہے اس کی آئیز سے نیگیٹیوٹیز نکلتی ہیں, نیگیٹیو ریز, اور نظر بد کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں. اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو جادو کے معاملات تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر محسود غافل نہیں ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے, اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتا ہے, ذکر اور رات کا اپنی زندگی میں اس وظائف کو شامل کرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ان تمام جو نیگیٹیوٹیز ہیں یا نقصانات ہیں اس سے اس کو بچا لیتا ہے. اور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حاسد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی آگ میں خود جلتا ہے. اب دیکھیں وہ محسود کے لیے تانے بانے بنے گا, کانسپیریسیز کرے گا, اپنی صلاحیتیں فراموش کر دے گا, اپنی فضیلتوں کو فراموش کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو, اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کو نواز رہا ہے, صرف ہمیں کھوج لگانے کی, اپنے آپ کو گروم کرنے کی, سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا اور ہمیں شکر کیسے ادا کرنا ہے. لیکن جو حاسد ہے وہ محسود کے پیٹھ پیچھے جب کڑے کھوتا ہے تو بالآخر اس میں جا کر خود گر جاتا ہے. کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ حسد اور ایمان ایک دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں نا کہ یہ یوتھ کو آج بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں صابر بھی ہونا ہے, شاکر بھی ہونا ہے. کیونکہ کسی نے بڑا پیارا لکھا کہ جو صابر اور شاکر ہو جاتا ہے وہ بالآخر واصل ہو جاتا ہے. اور امام غزالی نے اس حوالے سے لکھا کہ روایت کا مفہوم کہ ہم جانتے ہیں نا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے ایک, تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے, اور سو آن وہ سیاہی بڑھتے بڑھتے گناہوں کی لپیٹ میں آتے تھے, تمام دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے تزکیے کا اہتمام کریں. اچھی صحبتوں سے جب ہم خوشبو گین کرتے ہیں, ہمارے سیرت و کردار کو روشن کرتی ہے, تو جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی جس طرح ہم بار بار اول وقت سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اپنی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. مزید اس پر بات کریں گے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور آج میری پہچان میں ہم حسد کے نقصانات کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. حسد کے نقصانات سے ہم نے جو ایک بات سب سے اہم جو جانی ہے, یعنی جو حاسد ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جناب اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے.
حالانکہ وہ دل میں دوسرے کا نقصان یا دوسرے کے لیے برائی چاہتا ہے، دوسرے کے حق میں یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں اس سے دور ہو جائیں، لیکن در حقیقت وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اس عنوان پہ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے مہمان شخصیات موجود ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی رونق افروز ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بات کر لیتے ہیں حسد کے نقصانات دینی اور دنیاوی دونوں حوالے سے آپ بتائیے گا۔ دیکھیے زینب صاحبہ، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کے لیے بہت تباہ کن ہے۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جو انسانوں کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، یعنی دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے۔ دیکھیے حسد کرنے والا ہمیشہ بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر جلتا ہے، دوسروں کی نعمتیں چھن جانے کی دعائیں مانگتا ہے، دوسروں پر کوئی پریشانی آتی ہے تو غم کرنے کے بجائے وہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہی ہوا، دیکھیں ہمیں نہیں مل رہی تھی تو اس کو بھی نہیں ملی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے تو اللہ اس کے راستے ہموار کر دیتا ہے، اور جو دوسروں کی خوشی میں حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، ان کا برا چاہتا ہے تو اللہ ان کے راستے جو ہے وہ روک دیتا ہے گا۔ حسد کرنے والا لوگ، یہ میں اس فورم سے یہ بات بھی کہوں گی کہ دیکھیے حسد کرنے والا عموماً احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اچھا فلانے نے اچھے کپڑے پہن لیے، ہم نے تو پہنے ہی نہیں، فلانا کتنا اچھا بول کے گیا، اللہ ہم تو اتنا اچھا بولے ہی نہیں۔ دیکھیے آپ محنت کریں نا اپنے کام پر، اپنے کام پر فوکس کریں، دوسروں سے جلنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب آپ اپنے کام پر فوکس کریں گے نا تو یقین کریں کہ منزل کے لیے 2 گام چلیں اور منزل سامنے آ جائے۔ تو حسد کرنے والا ہمیشہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے گا، بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، عارضہ قلب کا، شوگر ہو جاتی ہے اسے، اسی کو ذہنی خلل کا شکار رہتا ہے گا۔ اور جب انسان ذہنی خلل کا شکار ہوتا ہے نا زینب، یہ ذہنی خلل جو ہے انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہے، اس کی نیند متاثر ہوتی ہے، رات بھر جاگتا ہے اور دن بھر سوتا ہے، اور اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب رہتی ہیں، اس کو ہر وقت ذرا سی بات پر وہ پریشان ہو جاتا ہے، روتا رہتا ہے گا کہ بھی ہمارے پاس تو یہ سب کچھ ہے نہیں، دوسروں کو دیکھو کیسا گھر بنا لیا، کیسی گاڑی خرید، دیکھو اس کے بچے باہر چلے گئے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے وسائل ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی محنت اور لگن بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ انسان کے تعلقات برے ہو جاتے ہیں گے، اس سے خاندان میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے گا، اپنے کزنز کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے گا، تو اس کے رشتے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں گے، وہ اکیلا رہ جاتا ہے گا، اس کا پھر کوئی ساتھ نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں نا سامنے آ رہا ہے بھی اس سے چیزیں چھپا لو، ابھی جا کے 10 چغل خوریاں کرے گا، 10 غیبت کرے گا، جا کے بتائے گا اس کے پاس تو یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں۔ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ بھی ہمیں نظر نہ لگ جائے یا کوئی شو بازی نہ ہو جائے کہ ہم اپنی چیزیں سب کو دکھا رہے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے قدرتی رشتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اپنے اچھے رشتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اچھا حسد کرنے سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، عدم استحکام کا شکار ہوتے ہیں، اور معاشرے میں معاشرتی اور اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے گا۔ اچھا دیکھیں زینب صاحبہ، حسد کرنے والے کا ایمان کمزور ہوتا ہے، عقائد کی کمزوری ہوتی ہے گی، اس سے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتا، وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا، وہ کہتا ہے اسے تو نعمتیں مل رہی ہیں ہمیں کیوں نہ ملیں، اس کے لیے ہزاروں حربے استعمال کرتا ہے۔ یہی نہیں کہ یہ توجہ گھر پر دے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے گھر کو ٹائم دے، اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائے، وہ تخریب کاروں کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچایا دے، تو یہ ایمان کی کمزوری کہلاتا ہے گا۔ پھر دیکھیے حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے گا۔ انسان جب کسی سے حسد کرنے لگتا ہے تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں میں بدل جاتی ہیں گی، اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے، اسے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اس پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے بھئی یہ تو ایسی بیکار آدمی ہے، دوسروں کی چیزیں دیکھ کر ہر وقت جو ہے وہ جلتا رہتا ہے۔ پھر دیکھیے حسد کرنے والا جب حسد کرنا شروع کرتا ہے تو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، وہ ظلم کا سہارا لیتا ہے، وہ منافقت کا سہارا لیتا ہے، وہ غیبت کا سہارا لیتا ہے۔ یہ ایسی برائیاں ہیں جو اس کی نیکیوں کو گناہوں میں بدل دیتی ہیں گی، نہ وہ دین کا رہتا ہے نہ وہ دنیا کا رہتا ہے۔ تو دوسروں کی نعمتوں پر خوش ہوں، اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، دعا میں گزاریں، توبہ استغفار کریں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اور جب کسی کی کوئی نعمت دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ تو نے میرے رب
تو نے ہمارے مسلمان بھائی کو ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا تو میرے رب ہمارے حق میں بھی بہتر فیصلہ کر اور ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرما. تو وہ میرا رب جسے چاہے بے حساب دے. دیکھیے نا, جو اسے سجدہ کر رہا ہے اسے بھی دے رہا ہے, اور جو اسے سجدہ نہیں کر رہا اسے بھی دے رہا ہے. وہ کتنا بے نیاز ہے. تو اللہ سے مانگیں دوسروں کی نعمتوں پر خوش ہوں, دوسروں کا اچھا چاہیں. اگر آپ دوسروں کا اچھا چاہیں گے نا تو زینب اللہ بھی آپ کا اچھا چاہے گا. اللہ تو بڑا کریم ہے, وہ تو بندوں سے محبت کرتا ہے اور نواز رہا ہوتا ہے, بس بندہ ہی ناشکری کرے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے. اور اکثر ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ کسی کے پاس کچھ نہیں, میں نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ دوسروں سے جل رہے ہوتے ہیں, اپنے اندر مطلب بے مقصد سلگ رہے ہوتے ہیں. انہیں دیکھا ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایسا کہ ہم سوچتے ہیں یا اللہ ہمارے اندر ایسی کیا کوالٹی ہے کہ یہ بیچارہ جل کے خاک ہی ہوئے جا رہا ہے. تو یہ بھی ہم نے معاملات دنیا میں اپنے نظروں سے دیکھے ہیں. زرمینہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حاسد کی علامات کیا ہیں؟ اب ظاہر ہے ہمیں کیسے پتہ چلے, ایسے بہت ساری چیزوں سے بہت ساری باتوں سے معلوم ہو جاتا ہے, لیکن ایک پراپر طریقے سے میں چاہوں گی کہ حاسد کے علامات آپ بتائیے گا, اور حاسد کے جو شر سے جو محفوظ رہا جا سکے, کیا حکمت عملی ہم اختیار کریں کہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں؟ بالکل, بہت شکریہ. دیکھیں, حاسد کی علامات کا اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں رہا, کیونکہ ہم کسی کے چہرے کے ایکسپریشن سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں, کسی کی باڈی لینگویج سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے, بٹ ہمیں بدگمان نہیں ہونا. دیکھیے, ہر کم گو شخص, ہر کم بات کرنے والا شخص یا ہر کرٹک شخص جو آپ پہ تنقید کر رہا ہے, ڈزنٹ مین کہ وہ آپ سے جیلسی رکھتا ہے. اس بات کا بھی ہمیں ادراک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, حاسد کی جو علامات ہیں ان کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ پیٹھ پیچھے کبھی بھی آپ کے لیے کلمات خیر ادا نہیں کرتا, ہمیشہ آپ کا امیج خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہمیشہ کانسپیریسیز کرتا ہے, سازشیں کرتا ہے, یعنی آپ کے پلس کو مائنس کر کے دکھانے کا فن وہ بخوبی جانتا ہوتا ہے. پھر اگر آپ نے اچھی سپیچ کی ہے, اچھی نعت پڑھی ہے, مثال کے طور پر عام زندگی سے مثالیں لینے کے لیے, آپ نے ٹاپ کیا ہے کلاس میں, یونیورسٹی میں, کالج میں, کہیں پر بھی, یا آفس میں آپ نے ایک اچھا عہدہ حاصل کر لیا ہے, تو اگر وہ آپ کو دبا کر رکھنا چاہتا تھا تو اس کا کمپلیکس ابھر کر سامنے آئے گا, اور وہ آپ کو کبھی بھی اچھے انداز میں اپریشیٹ نہیں کرے گا, مسکراہٹ سے آپ کو نہیں دیکھے گا, مسکراہٹ سے آپ کو مبارکباد نہیں دے گا نا, اپریشیٹ نہیں کرے گا. اور اگر دے گا بھی تو اسپارٹ لہجے سے, اور آج کل فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل اسمائلز معذرت کے ساتھ چہروں پر سجا کر دوسروں کو مبارکباد بھی دی جا رہی ہوتی ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ اگر کبھی کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے کہ کسی سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اس کا فائدہ اٹھائے گا اور کہے گا دیکھا میں نے تو پہلے ہی اس بارے میں اس طرح سے کہا تھا. پھر آپ کی زندگی میں جان بوجھ کر کسی بھی طرح سے وہ انٹریکشن حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تم آج کل کیا کر رہی ہو, تم نے کون سا کورس کیا ہے, تمہاری تیاری کہاں تک ہے پیپر کی, اور اس طرح سے انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ مجھے کچھ پتہ تو چلے. اس لیے جو حکمت عملی ہے نا بیسٹ, وہ یہ بھی ہونی چاہیے کہ غیر ضروری اپنی خوشیوں کی تشہیر یا اپنے ارادوں کا دوسروں کو بتایا جانا سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سے تھوڑا آپ ڈسٹنس رکھیں. دل میں نفرت اور بغض کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. دل سے اس کو معاف کریں, اس کی ہدایت کی روشنی کے لیے آپ دعا کریں, اور آپ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سیرت مبارکہ پر عمل کریں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہماری اعمال صالح سے بنی عمارت کو روشنی مہیا کرتی ہے. پھر اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص میرا حاسد ہے, تو کبھی بھی کسی اور سے ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مجھ سے جیلسی رکھتا ہے یا وہ مجھ سے حسد رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اللہ کے حوالے کریں اپنے معاملات کو. جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آپ کے خلاف ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں. تو اپنی نیت کو آپ نے خالص کرنا ہے. حاسد جو ہے وہ بد مزاج بھی ہوگا, بد کلام بھی ہوگا, بدگمان بھی ہوگا, اور بد زبان بھی ہوگا. بٹ اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنے سیرت و کردار کو پھر بھی روشن رکھنا ہے, اور زیادہ عاجزی سے کام لینا ہے, اور زیادہ انکساری سے کام لینا ہے. اچھا, لوگ بھی آپ کو ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بھائی تم اس کو اس طرح سے جواب دو, ایسی نیگیٹیوٹی میں آپ نے نہیں آنا. جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں, ہم نے اس کے سائے میں آنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چھما چھم برسات کے سائے میں آ جائے. پھر ایک بڑا مجرب نسخہ ہے جسے میں سمجھتی ہوں ہم سب کو اپنا لینا بہت زیادہ ضروری ہے, کہ دنیا کی بے ثباتی پر غور کرنا, کہ یہ دنیا آج ہے کل نہیں ہے, ہم کن پیچھے جائیدادوں کے اور کون سے جھگڑے ہیں اتنے نا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف سانحے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اندر سے ہلا دیتے ہیں, جھنجھوڑ دیتے
دیتے ہیں, تو ہم ان کو وقتاً فوقتاً یاد کرنے کی اس لیے کوشش کریں کہ یہ دنیا تو بے ثبات ہے, یہ چیز ہمارے اندر زہد کو لے کر آئے گی, جس کی وجہ سے پھر ہم اپنے معاملات کو احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ ہی جھک جائیں گے, کیونکہ جھکے ہوئے درخت پہ ہی تو پھل لگتا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ کار دنیا کسے تمام نہ کرد, ہر کے گیرت مختصر گیرت, یعنی دنیا میں کبھی کسی کو پورا نہیں ملا, بقدر ضرورت ہی ملا ہے. اللہ بس ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے, تو کون سا اتنا دولت جائیداد کا جھگڑا ہے, یا زمینوں کے جھگڑے لے کے معذرت کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں تو اگلی سانس تک کا نالج نہیں ہے. اور یہاں میں اپنا میسج ضرور یہ دینا چاہوں گی کہ ہم سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کریں اور پھر ہمارے دل میں حسد بھی ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کریں اور پیٹھ پیچھے لوگوں کی کمزوریوں کا تذکرہ کریں, تو خدا را ان چیزوں سے باز آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں. آمین آمین اللہم آمین. بہت ہی عمدہ گفتگو دونوں مہمان شخصیات کی جانب سے ہوئی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں. زرمینہ آپ تشریف لائیں, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. حسد کے جو نقصانات ہیں اس پر آج ہم کلام کر رہے تھے. جناب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو حاسد ہے نا, وہ اپنا نقصان خود ہی کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنا احترام کھوتا ہے, اپنی محبتیں کھوتا ہے, اپنے رشتوں کو کھو دیتا ہے, سوسائٹی میں اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے جو آتی ہیں, جذبے آتے ہیں, وہ اپنے اندر سے نکال دیں اور بے نیاز ہو جائیں. جب ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں نا, تو پھر اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ان تمام جو بری روحانی بیماریاں ہیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.